بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بیوی کی شرمگاہ چومنا جائز ہے؟ بیوی کی پیچھے سے کرنا جائز ہے؟ محترم ناظرین، میں بیوی اور مستری سے متعلق جو معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، شاید آپ کو شروع ویڈیو میں یہ چیز اچھی نہ لگیں، مگر اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں بہت سارا اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو تحیات اس معلومات کا فائدہ پہنچے گا۔ محترم ناظرین، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دو لوگوں سے کچھ پوچھنے بتانے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، ایک ڈاکٹر یا حکیم سے، دوسرا ٹیچر یا استاد سے۔ اس ویڈیو کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی عالم مفتی سے کوئی بات یا کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی یا عالم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا اور کسی کام کو غلط طریقے سے انجام دیتے رہے تو اس کا برا انجام دنیا میں بھگتنا ہی پڑے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سزا آخرت میں ضرور ملے گی۔ میاں بیوی سے ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ بیوی سے ہم بستری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں عموماً سوال کیے جاتے ہیں اور ان سوالات کے جواب ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے، مگر ہم لوگ شرم کے مارے کسی عالم مفتی سے ایسے سوالات نہیں پوچھتے۔ اس ویڈیو میں ہم بہت سارے ایسی بات جانیں گے جو شادی کے بعد کرنا حرام یا ناجائز اور مکروہ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہوں گے، بیوی سے ہم بستری کس طریقے سے کریں؟ بیوی کے پیچھے کے مقام سے بستری کرنا کیسا ہے؟ کہ ہم کھڑے ہو کر بستری کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب درست دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اسلام میں ہم بستری کرنے کے کون سے طریقے حلال اور حرام ہیں اور کون سے طریقے حرام ہیں۔ بعض اوقات ہمارے پاس علم نہیں ہوتا اور ہم جاننے میں یا انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کا اثر ہمارے آنے والے نسلوں پر پڑتا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ بیوی کے جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر جسم کو چاٹنا کیسا ہے؟ بیوی کے جسم پر کہیں بھی چاکلیٹ یا کریم یا کوئی دوسری چیز لگا کر زبان سے چاٹنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ پیار کرنا چاہتے ہیں تو بیوی کے لپس، پیشانی یا گال پر کر سکتے ہیں، اگر پورے جسم کو چاٹنا یہ درست نہیں، یہ انسانوں کا کام نہیں بلکہ جانوروں کو طریقہ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جانور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے جسم کو زبان سے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے انسان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جسے کریم لگا کر چاٹنا یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر اپنے نفس یا عضو کو رگڑ کر منی نکال سکتا ہے یا اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے یا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شوہر یا بیوی کی شرمگاہ کا استعمال کر کے ہم بستری کر کے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے طریقے کے اسلام میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ بیوی کے پستانوں پر آپ کے بچے کا حق ہے، آپ کا حق اسی جگہ پر ہے، اسی لیے ایسا کرنا سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کر کے پستانوں والی جگہ کو ناپاک کر دیں گے، جب آپ کا بچہ وہاں سے دودھ پیے گا تو اس پر اس کا بہت زیادہ منفی اثر پڑے گا۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا کہ بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر مالش کر کے یا رگڑ کر اس کو فارغ کر سکتی ہے، یعنی اس کی منی نکال سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اسلام میں ہاتھ سے منی نکالنا ناجائز اور مکروہ تنزیہ ہے، پھر چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا اپنی بیوی سے کروائے، اس لیے اس کام سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ حیض کے دوران بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر کا اپنے عضو تناسل رگڑ کر منی کو خارج کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے اور ہم بستری کے علاوہ کسی اور طریقے سے مرد یا عورت جنسی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اس لیے حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہ کریں اور نہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے طریقے کو اپنائیں۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ بیوی کے پچھلے حصے میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں بیوی کے پچھلے حصے میں ہم بستری کرنا حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا شوہر بیوی کو ایسے کرنے پر مجبور کرے تو بیوی کو چاہیے ایسے کام کے لیے بیوی اپنے شوہر کو سختی سے روک دے، اسے سمجھائے کہ حرام ہے، ایسا کرنے سے میاں بیوی دونوں گناہگار ہوں گے۔
محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا کہ بیوی کی شرمگاہ کو چومنا یا منہ میں لینا کیسا ہے، یہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ آج کل کے نوجوان جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے وہ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ انتہائی غلط حرکت اور غلط طریقہ ہے اور حرام بھی ہے۔ شرمگاہ ایک گندگی جگہ، وہ نکاسی کی جگہ ہوتی ہے جہاں سے جسم کا گندا پانی باہر نکلتا ہے جو ناپاک ہوتا ہے۔ اگر وہ گندگی منہ میں چلی جائے تو حرام، اسی لیے ہرگز ایسی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا شوہر اپنی بیوی کے منہ کو چھوڑ کر پورے جسم پر کہیں بھی منی کو خارج کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ شوہر بیوی کے جسم پر کہیں بھی منی خارج کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشتجانی یعنی ہاتھ کا استعمال کر رہا ہے۔ اسلام میں مشتجانی کرنا مکروہ تنزیہ ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی جنسی خواہشات ہم بستری کر کے ہی پورا کر سکتے ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کے جسم کی مالش کرنا یا اس کے جسم کے ساتھ کھیلنا صحیح ہے، ایسا کرنا جائز یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ ہم بستری پہلے بیوی کو تیار کرنا، اس کے جسم کی مالش کرنا یا چھونا بالکل صحیح ہے، بلکہ ایسا کرنے سے میاں بیوی دونوں کے درمیان زیادہ محبت بڑھتی ہے۔ اگر شوہر کا بستری کرنے کا دل ہے اور بیوی راضی نہیں تو ایسے میں شوہر اپنی بیوی کو تیار کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محترم ناظرین، پوچھا گیا کیا بیوی اپنے شوہر کی نفس عضو تناسل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھیل سکتی ہے یا چوس سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ان کے شوہر کا بیوی کی اور بیوی کا شوہر کی جسم کا پورا حق ہوتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی کسی بھی حصے کو جب چاہے چھو سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے، اصل یہ نفس کو چھوڑ کر باقی پورا جسم کو چوم بھی سکتی ہے۔ عضو تناسل یا نفس کو منہ میں لینا مکروہ ہے، باقی اس کے علاوہ آپ جسم کی کسی بھی حصے کو چھو سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ شوہر اپنی بیوی کے شرمگاہ کے ساتھ ہاتھ سے کھیل سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب شوہر چاہے اپنی بیوی کے کسی بھی حصے کو چھو سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، کھیل سکتا ہے، چوم بھی سکتا ہے، صرف شرمگاہ چھوڑ کر، یعنی اپنی بیوی کی شرمگاہ کو منہ میں نہیں لے سکتے اور نہ اپنا منہ رکھ سکتا ہے۔ باقی آپ اپنی بیوی کے جسم کے کسی بھی حصے کو چوم سکتے ہیں یا چھوٹ سکتے ہیں۔ اس کی ایک سوال پوچھا گیا کہ بیوی اپنے شوہر کے نفس کو منہ میں لے کر چاٹ سکتی ہے؟ شوہر کے نفس کے کسی بھی حصے کو بیوی اپنے میں چاٹے یا ایسا کرنا گناہ ہے؟ اس کا جواب یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ میں نہیں لے سکتے، یہ چاٹ نہیں سکتے، یہ بالکل مکروہ اور حرام ہے، اس لیے میاں بیوی دونوں کے حرکت سے بچنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا کیا ایک رات میں بیوی کے ساتھ کئی بار ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ اگر شوہر کے اندر اتنی قوت و طاقت اور بیوی بھی راضی ہے تو جتنی بار چاہیں اتنی بار ایک رات میں بستری کر سکتے ہیں، لیکن ایک رات میں 3 بار بستری کرنا صحیح نہیں۔ اس سے دھیرے دھیرے شوہر کی جنسی خواہشات کم ہونے لگتی ہے اور مرد کمزور ہونے لگتا ہے۔ طبی لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہم بستری مرد کی عمر کو گھٹاتی ہے، ایک رات میں ایک بار زیادہ بہتر ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جب میاں بیوی نکاح میں آ گئے تو سارے پردے ختم ہو گئے، اب شوہر بیوی جس حالت میں چاہے ہم بستری کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آپ کی شرمگاہ کو نہ دیکھا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ کو دیکھا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ حیا کو پسند کرتے ہیں، لہذا اگر آپ حدیث کا سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پورے کپڑے اتار کر بستری کرنا جائز تو ہے، مگر کمرے میں اتنا اندھیرا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ شوہر کے کہنے پر بیوی رات کو مختصر کپڑے پہن کر سو سکتی ہے، یعنی پورے کپڑے نہ پہنے، صرف شرمگاہ پستان کو ڈھانک کر اپنے شوہر کے ساتھ سو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے مختصر کپڑے پہننا جائز ہے، یعنی بیوی مختصر کپڑے پہن کر اپنے شرمگاہ کو ڈھانپ کر شوہر کے سامنے آ بھی سکتی ہے یا سو بھی سکتی ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن
ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ شوہر بیوی کی شرمگاہ ڈھکی ہونی چاہیے، اس کے بعد دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ میاں بیوی دونوں کے زیر ناک بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، یعنی جو شرمگاہ کے اوپر بال ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، یعنی ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ایسا کرنا جائز ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے شرمگاہ کے بال خود کاٹے۔ ایک دوسرے کے بالوں کو کاٹنا یہ ادب کے لحاظ سے غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر معذور ہے یا بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا زیر ناک بال نہیں کاٹ سکتا تو ایسے میں حکم ہے کہ بیوی اس کے زیر ناک بال کاٹ سکتی ہے۔ اس طرح اگر بیوی بیمار ہے یا کسی وجہ سے اپنے زیر ناک بال نہیں صاف کر سکتی تو ایسے صورت میں اس کا شوہر اس کے زیر ناک بال کاٹ سکتا ہے۔ یا شوق یا کسی مزے کے لیے ایسا کرنا غلط اور مکروہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔